اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا و مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد ورحمۃ اللہ علی شیعتہم و موالیہم ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسین مصباح الہدی والسفینۃ النجاۃ صلوات. اللہم صل علی محمد وآل محمد. سامعین محترم، عزاداران امام حسین علیہ السلام، آپ کے سامنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں آپ مولا حسین کے بارے میں فرما رہے ہیں بے شک حسین ہدایت کا چراغ ہیں اور نجات کی کشتی ہے. ایام عزا محرم کا مہینہ کائنات میں ہر جگہ ذکر امام حسین ہو رہا ہے. ماشاءاللہ. اس وادی مقدس میں سرزمین نجف اشرف میں بھی الحمدللہ عشر محرم الاحرام ہو رہا ہے. طلباء کرام مومنین بڑے جوش و خروش سے مجالس عزا برپا کر رہے ہیں. ماشاءاللہ. امام حسین علیہ السلام وہ ہستی ہیں جو اللہ کی محبوب ترین ہستی ہیں اور اللہ کے محبوب کی بھی محبوب ترین ہستی ہے. فقط یہاں تک نہیں بلکہ اللہ کے رسول نے فرما دیا من احب ان ینظر الی احب اہل السماء والارض، جو بندہ چاہتا ہے کہ وہ زمین و آسمان کی محبوب ترین شخصیت کو دیکھے فَلْيَنْظُرْ إِلَى الْحُسَيْن، تو حسین کی طرف دیکھے. ماشاءاللہ. تو پتہ چلا کہ حسین وہ شخصیت ہیں کہ جو زمین و آسمان میں رہنے والوں کے لیے بھی محبوب ترین شخصیت ہیں، اللہ کے لیے بھی محبوب ترین شخصیت ہیں اور اللہ کے رسول کے لیے بھی محبوب ترین شخصیت ہیں. ماشاءاللہ. تو جو فرمان میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، یہ فرمان کہاں لکھا ہوا ہے اور رسول خدا نے کب دیکھا؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج پر جا رہے تھے، پہلے آسمان کو عبور کیا
دوسرے آسمان کو عبور کیا، تیسرے آسمان کو عبور کیا، اسی طریقے سے 7ویں آسمان کو عبور کیا، اس کے بعد 70,000 نور کے ستون تھے ان کو عبور کیا، اور اس مقام پر پہنچے جہاں تک فرشتے بھی نہیں جا سکتے ہیں، اور اس کے بعد عرش الہی تک جب اللہ کے رسول پہنچے کیا دیکھتے ہیں؟ عرش کے دائیں جانب یہی حدیث لکھی ہوئی تھی، ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، کہ حسین ہدایت کا چراغ ہیں اور نجات کی کشتی ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ محمد آل محمد سلام، اللہم صلی علی محمد آل محمد۔ تو معلوم ہوا کہ حسین وہ شخصیت ہے کہ جس کا ذکر فقط زمین پر بھی نہیں بلکہ آسمانوں پر بھی حسین کا ذکر ہوتا ہے۔ صلوات پڑھ لیں بار محمد و آل محمد۔ بتانا چاہتا ہوں کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کب سے کب تک ہدایت کا چراغ ہے۔ کیا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام 500 سال سے ہدایت کا چراغ بنے؟ 1000 سال سے ہدایت کا چراغ بنے؟ نہیں، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام 500 سال سے نہیں، 1000 سال سے نہیں، بلکہ جب سے ذکر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ کا عرش مزین ہوا ہے، اس وقت سے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام ہدایت کا چراغ ہیں اور نجات کی کشتی ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ نعرہ حیدری۔ جب سے اللہ کا عرش ذکر حسین سے مزین ہوا ہے، اس وقت سے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام ہدایت کا چراغ ہیں اور نجات کی کشتی ہیں، اور قیامت تک امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام انسانوں کی ہدایت کرتے رہیں گے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور عظمت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں فرمایا، مسجد نبوی رسول خدا خطبہ دے رہے تھے، امام حسین مسجد میں داخل ہوتے ہیں، رسول خدا خطبہ چھوڑتے ہیں، منبر کو چھوڑتے ہیں، مجمع کو چیرتے ہوئے امام حسین کو اٹھاتے ہیں، منبر پر لے جاتے ہیں، سب کے سامنے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی گود میں رکھا اور فرمایا، ایھا الناس فارفوہ ھذا حسین، اے لوگو پہچانو یہ میرا حسین ہے۔ ان بیانات کو، ان احکام کو چھوڑ دیا اور حسین کی عظمت بتائی کہ حسین کی شان کتنی ہے۔ فرمایا اے لوگو پہچانو یہ میرا حسین ہے۔ اس کے بعد فرمایا ھذا جنتی، یہ جنتی ہے، ابو ہو جنتی، اس کا بابا جنتی ہے، امو ہو جنتی، اس کی ماں جنتی ہے، اخو ہو جنتی، اس کا بھائی جنتی ہے، جدو ہو جنتی، اس کا نانا جنتی ہے، جدت ہو جنتی، اس کی نانی جنتی ہے، محبو ہو جنتی، اس کے ساتھ محبت کرنے والا جنتی ہے۔ اس کے بعد فرمایا محب و محبی ہے جنتی، وہ بھی جنتی ہے جو اس کے محب سے بھی محبت کرتا ہے۔ تو پتہ چل گیا کہ وہ بندہ بھی جو حسین کے محب سے بھی محبت کرتا ہے وہ جنتی ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل یوں بیان کیے، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، رسول خدا اصحاب کے مجمع میں تشریف فرما تھے، وہاں پہ ابی بن قعب بھی موجود تھا۔ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام جیسے ہی آتے ہیں اس وقت جناب رسول خدا اپنے نواسے کا استقبال کرتے ہوئے کہتے ہیں مرحباً بکا یا ابا عبداللہ، اے ابا عبداللہ خوش آمدید۔ اور فقط یہاں تک نہیں، اس کے بعد فرمایا مرحباً بکا یا زین السماوات والارض، اے زمینوں اور آسمانوں کی زینت مرحباً۔
اور یہی جملے ابی بن کعب سن رہا تھا، حیران ہوتا ہے، تعجب سے کہتا ہے یا رسول اللہ، کیا اللہ نے آپ کے بارے میں یہ نہیں فرمایا لولاک لما خلقت الافلاک، کہ اے میرا نبی اگر آپ نہ ہوتے میں کائنات کو پیدا ہی نہ کرتا؟ تو اس وقت اللہ کے رسول کہتے ہیں ہاں ایسا ہی ہے۔ پھر عرض کیا یا رسول اللہ، آپ سے زیادہ کون آسمانوں اور زمینوں کی زینت ہو سکتا ہے؟ اس وقت اللہ کے رسول فرماتے ہیں والذی بعثنی بالحق نبیا، رب کعبہ کی قسم، اے ابی ابن کعب سن، اللہ تبارک و تعالی نے مجھے پیدا کیا ہے اور کائنات کو میرے صدقے میں پیدا کیا ہے۔ اور حسین کون ہے؟ فرمایا حسین وہ ہے کہ جس سے زمین و آسمان والے سارے محبت کرتے ہیں، اور اس سے بڑھ کے فرما دیا حسین وہ ہے کہ زمین والوں سے آسمان والے زیادہ حسین سے محبت کرتے ہیں۔ جب کوفہ والوں نے امام حسین کو خط لکھے کہ مولا آپ جیسے ہادی کی ضرورت ہے، اس وقت امام حسین علیہ السلام نے اپنے چچا زاد بھائی جناب مسلم کو خط دے کر کوفہ بھیجا۔ فرمایا اے مسلم جاؤ کوفہ کی خبر لو۔ جناب مسلم سفر کرتے ہوئے کوفہ پہنچتے ہیں۔ روایات میں اختلاف ہے، بعض روایات کہتی ہیں 12,000 کوفیوں نے بیعت کی ہے، بعض روایات کہتی ہیں 18,000 کوفیوں نے بیعت کی ہے۔ بس حالات بدلنے لگے، یزید تک خبر پہنچی کہ حسین کا سفیر کوفہ پہنچ چکا ہے۔ ابن زیاد کو لکھتا ہے کوفہ جاؤ اور کوفیوں کو روکو، حسین کے سفیر کی بیعت نہ کریں۔ ابن زیاد کوفہ آتا ہے، لوگوں کو روکتا ہے، ڈراتا ہے، دھمکاتا ہے۔ عزادارو، جناب مسلم مسجد میں آتے ہیں، نماز پڑھاتے ہیں، نماز پڑھانے کے بعد دیکھتے ہیں تو کوئی مددگار نظر نہیں آتا، کوئی ایسا نظر نہیں آتا ہے کہ جو بتائے کوفہ کا کون سا راستہ کہاں جا رہا ہے۔ جناب مسلم ہیں جو کوفہ کی گلیوں میں پھر رہے ہیں۔ عزادارو، ایک گھر کے سامنے جا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ جناب مسلم، ایک بڑھیا اپنے جوان بیٹے کا انتظار کر رہی تھی۔ جب اس بڑھیا عورت نے دیکھا کوئی مسافر ہے جو میرے دروازے پر بیٹھا ہوا ہے، عزادارو پوچھتی ہے اور کہتی ہے اے عبد خدا، حالات ناساز ہیں، اپنے گھر چلا جا۔ اس وقت جناب مسلم کہتے ہیں میں مسافر ہوں، اگر ہو سکتا ہے پانی کا جام پلا دے۔ تاریخ نے اس بڑھیا کا نام طوا لکھا ہے۔ طوا پانی کا جام لے کے آتی ہے، پیش کرتی ہے، جناب مسلم پانی پیتے ہیں۔ عزادارو، اس کے بعد وہیں بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر یہ طوا دیکھتی ہے اور کہتی ہے اے عبد خدا، میں نے آپ سے نہیں کہا کوفہ کے حالات ٹھیک نہیں، اپنے گھر چلا جا۔ جناب مسلم کہتے ہیں اے کنیز خدا، میرا گھر ہوتا میں آپ کے در پہ نہ بیٹھتا۔
तवा कहती है फिर अपना तारुफ करा, तू कौन है। जनाबे मुस्लिम कहते हैं मैं हुसैन का सफीर मुस्लिम हूँ। उस वक्त तवा कहती है मौला माफ करना, मुझे मालूम नहीं था आप हुसैन के सफीर हैं। आइए मेरे घर में आ जाइए, मेरा घर हाजिर है। अज़ादारो जनाबे मुस्लिम जाते हैं तवा के घर में, तवा खाना पेश करती है, बिस्तर बना देती है, लेकिन जनाबे मुस्लिम खाना तनावुल नहीं करते, सारी रात इबादत करते रहते हैं। सुबह होती है नमाज पढ़ते हैं, नमाज पढ़ने के बाद है अश्किया के घोड़ों के टापों की आवाज आती है। जनाबे मुस्लिम तैयार होते हैं तो वह कहती है ऐ सफीर हुसैन कहाँ जाने का इरादा रखते हो। उस वक्त जनाबे मुस्लिम कहते हैं फौजे अश्किया पहुंच चुकी है, मैं नहीं चाहता ये बेदीन लोग आपके घर में दाखिल हो जाएं और मुझे गिरफ्तार कर लें। मैं कहूँगा ऐ जनाबे मुस्लिम आपकी गैरत पे कुर्बान जाऊं, आपने बर्दाश्त न किया कि एक कनीज के घर में बेदीन लोग दाखिल हो जाए। अल्लाह जाने उस वक्त क्या हालत होगी जब जनाबे ज़हरा के घर में मुसलमान दाखिल हो रहे थे और जनाबे ज़हरा पे दरवाजा गिरता है, जनाबे ज़हरा के बहन आते हैं। हाँ अज़ादारो, जनाबे मुस्लिम बाहर आते हैं, जंग शुरू हो जाती है। इन लोगों ने धोखा दिया है, जनाबे मुस्लिम जख्मी हालत में हैं, कैद करके ले जाते हैं दरबार में। इब्ने जियाद बैठा हुआ था, कहते हैं अमीर को सलाम करो। जनाबे मुस्लिम कहते हैं माली अमीरुन सिवल हुसैन, हुसैन के अलावा मेरा कोई अमीर नहीं है। आज़ादारो हुक्म होता है, जलाद लेके जाते हैं जनाबे मुस्लिम को। जनाबे मुस्लिम उस वक्त कहते हैं मैं कूफा में आया, मकरूज हो चुका हूँ, ज़िरहा बेचकर मेरा कर्ज अदा कर देना। और दूसरी वसीयत ये है मैंने हुसैन को खत लिख दिया है, मौला कूफा आ जाइए, हो सके तो हुसैन तक पैगाम पहुँचा देना। मौला कूफा नाना कूफाने के काबिल नहीं रहा। अज़ादारो जनाबे मुस्लिम का सर जुदा होता है।